تو ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی سی تحصیل کا ایک شخص اور کسی جگہ اسے کوئی نمائندگی ہے تو وہ بات کرتا ہے، ہم تقریریں کر دیتے ہیں، آپ لوگ سن لیتے ہیں، ذرا غور تو کریں کیا کہہ رہا ہوں۔ کائنات میں سب سے بہترین انسان نبی اور رسول ہوتے ہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب پاک کو نبیوں کا امام بنایا ہے۔ اس فضیلت کو سمجھیں۔ یہاں نا جو لوگ لاڈلا کہلاتا ہے نا کوئی بندہ کہ میں لاڈلا ہوں، ویسے یہاں لاڈلے بدلتے رہتے ہیں، کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے، ویسے یہاں لاڈلے بدلتے ہیں، لیکن جو لاڈلا ہوتا ہے نا وہ بتاتا بھی ہے کہ میں لاڈلا ہوں، اور کسی کا بھی کوئی لاڈلا ہو جائے تو وہ ناز نخرے دکھاتا ہے۔ رسول کریم اور رب کے لاڈلے محبوب ہیں۔ لیکن جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے آپ اس پر توجہ کریں گے۔ حضور امام الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے، چاند حضور کے اشارے پر ڈوبتے ہوئے واپس لوٹ آیا ہے، سورج ڈوبتے ہوئے آ گیا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، یہ ساری حضور کی شانیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی ہے۔ لیکن ملت کے جوانوں، آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی پاک کا سب سے پہلا تعارف کیا ہے؟ حضور کا سب سے پہلا تعارف یہ ہے کہ یہ صادق اور امین ہے، یہ سچ بولتے ہیں۔ حضور کے اسوہ نور کی پہلی بات جو لوگوں کے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ صادق ہیں، یہ سچے ہیں، یہ جھوٹ نہیں کہتے۔ آپ کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا حضور مومن کنجوس ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ مومن بزدل بھی ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ مومن جھوٹ بولتا ہے؟ تو میرے کریم نے فرمایا نہیں، میرا مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ حضور کا جو پہلا تعارف ہے نا، یہ جو حضور کی 40 سالہ زندگی ہے نا، اسے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ محبوب آپ ان سے کہہ دے میں نے تمہارے بیچ وقت گزارا ہے، تمہیں عقل نہیں؟ کوئی میری طرح کا سچا دیکھا ہے تو دکھاؤ۔ آج میری ملت کا سب سے بڑا مسئلہ جھوٹ ہے، سب سے بڑا مسئلہ اعتماد نہیں۔ بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ تو تھوڑے پیسے دے لیا کر، تھوڑے ایک جوڑے پہ میں گزارا کر لوں گی، میرے ساتھ سچ تو بول۔ تو لاہور جاتا ہے تو لاہور کا بتا کے جا۔ ماں کہتی ہے پتر سے کہ پتر تھوڑی باتیں بتایا کر پر سچی بتایا کر۔ قوم کا اعتماد اٹھ گیا سیاستدانوں سے، تم نے لمبے چوڑے وعدے کیے، تم نے بڑی باتیں سنائی۔ تم دیکھیں نا، آپ کی توجہ اگر ہو تو میں ایک حوالہ اس طرح کا بھی عرض کروں آپ کی خدمت۔ سبز باغ دکھا کے لوگوں کو کبھی پریشان نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی۔ یہ ہمارے پیر بھلا کیا کرتے ہیں بیچارے، ایک کرامت اللہ خیر کرے کبھی کوئی ایک بن جاتی ہے نا تو پھر وہ کمپنی کی مشہوری کا ذریعہ بنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کرامت کو بھی فیس بک پہ ڈالو۔ میں نا کراچی جا رہا تھا تو لاہور میں تھوڑا سا مریض ہوں، مجھے الرجی ہو جاتی ہے، زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا، تو ایک کانفرنس میں مجھے شرکت کرنی تھی۔ تو ایئرپورٹ سے ہی میں نے دوستوں سے پوچھا موسم تمہارا کیسا ہے؟ کہنے لگے پیر صاحب بڑی گرمی ہے اور شدت ہے بڑی، اے سی چلا کے بھی گاڑی میں دقت ہے۔ تو میں نے کہا اچھا دعا کرتے ہیں اللہ بارش برسا دے۔ تو یہ دعا لاہور ہو رہی تھی، میں کراچی ایئرپورٹ پہ اترا تو بارش ہو رہی تھی۔ تو وہ جو مجھے لینے آئے تھے نا صاحب، وہ گاڑی میں ایک بندے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پیر صاحب نے لاہور آکھیا سی 1.5 گھنٹے جمی آ گیا ہے۔ وہ میں نے اسے کہا وہ بس کر، اب آگے نہ بتا، ایسا نہ ہو کہ 2-4 لوگ آ جائیں کہ پیر صاحب جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ جیڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، جیڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا ہو تے بول دے ہی نہیں۔ اس لیے یہ اس طرح کرامتوں کو نا کمپنی کی مشہوری کا ذریعہ، ہمارے سیاستدان، ہمارے بڑے لیڈران وہ سبز باغ دکھا دیتے ہیں۔ آپ تھوڑی باتیں کریں، محدود کریں، مختصر کریں۔ دیکھیں اللہ کے محبوب علیہ السلام سے طائف والوں نے کہا تھا، جب حضور علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کی تو سیرت میں یہ عنوان بھی ہمیں ملتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کل حکومت ملتی ہے تو ہمیں حصہ ملے گا؟ عرب کے لوگوں کا مزاج تھا نا، انہوں نے حضور سے کہا اگر کل کلاں حکومت ملتی ہے تو ہم شریک ہوں گے؟ تو حضور مسکرائے
اور میرے نبی پاک کو حکومت ملنے کا وقت کتنا زیادہ تھا کہ مکے سے ہجرت کر رہے ہیں، مدینہ شریف ابھی پہنچے نہیں، رستے میں سراقہ بن مالک سے کہہ رہے ہیں کسرا کے کنگن آئیں گے، یعنی حضور بتا رہے ہیں کہ سپر پاور بھی ساری یہاں آ جائے گی۔ حضور تو خندق والے دن ایک ہتھوڑا مارتے تھے تو فرماتے تھے روم فتح ہو گیا، دوسرا مارتے تھے تو کہتے تھے ایران فتح ہو گیا۔ یہ بخاری میں چیزیں آپ کو ملیں گی۔ حضور کو کامل یقین تھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کامل یقین تھا کہ ان فتحنا لک فتحا مبینا، یہ ہوگا سارا کچھ۔ لیکن انہوں نے جب کہا نا ہمیں حصہ ملے گا تو حضور مسکرائے، فرمایا تم کہتے ہو حکومت تمہیں ملے گی، فرمایا بھائی سنو، حکومت اسے ملتی ہے جسے اللہ عطا کرتا ہے۔ بات ختم کر دی۔ سچ بولیں زندگی میں، سچی بات کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلا سبق سچ کا دیا، اسے سادی تقریر نہ سمجھنا، یہ عنوان دین ہے۔ اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دیں۔ آپ جو تھوڑی باتیں کر لیں پر جو کہیں اس پر کھڑا ہونا سیکھیں، اپنی زندگی کے اندر استقامت کا نور لائیں۔ جوانوں، کبھی بھی جھوٹ کی بنیاد پر رشتے نہ قائم کرنا۔ آتے ہیں رشتہ دیکھنے والے تو کوئی باتیں سناتے ہیں، ہمارے گھر والے ہو بیٹا تو ولی ہوتا ہے، کیا بات ہے، اور پھر بعد میں یہ حالت ہوتی ہے کہ اماں کہتی ہے میں آپ بڑا سمجھانی ہے، انہوں میری بھی نہیں سنتا۔ تو وہ رشتہ دیکھتے وقت تو آپ نے کہا تھا کہ بہت بڑا درویش ہے۔ آپ اور بچی والے بھی کچھ ایسے کام کرتے ہیں، رشتہ کرانے والے سے کہتے ہیں ہم نے کار بھی دینی ہے۔ کیوں آپ نے لالچ پیدا کیا؟ کیوں پہلے آپ نے خرابیاں کی؟ اپنی زندگی میں سچ بولیں، سچی بات کریں، کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کہ لوگوں کی طبیعت ایسی ہو کہ لوگ سمجھیں کہ یہ لوگ تو غلط بیانی کے عادی ہیں۔ دیکھیں بخاری میں موجود ہے، سیرت کی تمام کتابوں میں الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یہ اپنی اصل کے ساتھ یہ چیز ہر جگہ موجود ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، فرماتے میں جب شاہ روم کو حضور کا خط گیا تھا نا ہرقل کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کلمہ پڑھ لو، خطوط لکھے نبی کریم نے۔ اس نے کہا یہاں ڈھونڈو کوئی عرب کا سردار اگر آیا ہو تو میں ملنا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں بغرض تجارت وہاں موجود تھا، مجھے لوگ پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے، میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا۔ جب کوئی کسی کا مخالف ہوتا ہے تو اس نے کوئی کہانی بھی یاد کی ہوئی ہوتی ہے، ان لوگوں نے کہانی بھی یاد کی ہوئی تھی، معاذ اللہ جادوگر ہیں، شاعر ہیں، یہ کہانیاں بھی سناتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مجھے وہ لے گئے، بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب بادشاہ نے سوالات پوچھے، میں کوئی حق میں نہیں تھا کہ میں حق میں باتیں کرتا، میں تو اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھتا تھا اور جو کفار کہتے تھے وہ ساری باتیں میں نے کرنی تھی۔ کہتے ہیں بادشاہ نے اپنے دربار میں کھڑا کر کے سوال کیے، بڑے سوال پوچھے، بڑے میں نے جواب دیے، بڑے سوال پوچھے۔ یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے ان کے غریب ہیں کہ امیر ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ماڑے ماڑے بندے ہیں۔ میلاد کے جلوسوں میں بھی ماڑے ماڑے بندے ہی جاتے ہیں، ماڑے ماڑے ہیں، غریب لوگ ہیں۔ اس نے یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ میں نے سارے جواب دیے۔ او ملت کے جوانوں، خدا را میری بات سننا۔ ابو سفیان کہتے ہیں غیروں کا دربار، سوال کرنے والا بھی کلمہ نہیں پڑھتا، ابھی جواب دینے والا بھی کلمہ نہیں پڑھتا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے بتایا کہ آپ رشتے میں چچا ہوتے ہیں، یہ بتاؤ وہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ آج لوگوں نے نام نہیں بدل دیا جھوٹ کا، کچھ نے بہانہ نام رکھ دیا جھوٹ کا، جو میں نے بہانہ کر دیا تھا۔ کچھ کہتے ہیں جی وہ تو میں نے تو بس ایسے ہی بات، وہ تو میں نے مذاق کیا تھا۔ جھوٹ کے نام نہیں بدل دیے لوگوں نے۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے بادشاہ کھڑا کر کے پوچھنے لگا کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہہ دوں کہ بولا ہے۔ پھر میں نے کہا ایک تو یہ عرب کی وفاداری کے خلاف ہے، اور دوسرا میں کہوں گا وہ جادوگر ہیں تو شاید کو ایک سیکنڈ کے لیے توجہ کرے، میں کہوں گا وہ شاعر ہیں شاید کو توجہ کرے، اور مدینے والے نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں۔ سنو سنو، جن چیزوں کو معمولی سمجھ کے ہم نے رائج کیا وہ ہمارا وقار لے گئی، دنیا ہم پر اعتماد نہیں کرتی۔ ہم اس ملک میں بستے ہیں جہاں زلزلہ بھی آئے تو غیر ملکی امداد کرنا چاہیں تو وہ کہتے ہیں حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، خود جائیں گے۔
ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ قوم پر اعتماد اٹھ گیا دنیا کا. ہمیں پلٹنا ہے, ہم نے دیکھنا ہے ہمارا رویہ کیا ہے, ہمارا انداز کیا. تھوڑی کر لیں باتیں, کو ضروری ہے صبح شام بولنا؟ تھوڑے کر لیں باتیں, تھوڑے دعوے کر لیں, کو ضروری ہے؟ سنو میرے عزیز, ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس نے کہا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ میں سوچ میں پڑ گیا. بادشاہ نے پھر دوہرا کے کہا, سردار چپ کر گئے ہو, میرے آخری سوال کا جواب دو, کیا کبھی اس کریم نے جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میرے ہاتھ میں چھڑی تھی, میں نے وہ زمین پر رکھی اور میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا سردار سن, وہ میرے رشتے میں بھتیجے ہیں, میری بڑی مخالفت ہے, میں نے ان کے خلاف جنگیں لڑی ہیں, کبھی وہ غالب آئے کبھی میں غالب آیا, آج تک میں لڑ رہا ہوں. لیکن میں ایک بات تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں, میں غیر نہیں ہوں, وہ میرے بھتیجے ہیں. میں نے ان کو ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے, دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا ہے, چچا کے گھر میں بھی دیکھا ہے, ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے, زینب سے لے کر فاطمہ تک بیٹیوں کو گود میں کھیلتے بھی دیکھا ہے, میں نے انہیں بدر اور احد میں آتے بھی دیکھا ہے. میرے سامنے پیدا ہوئے اور میرے سامنے ان کے بالوں میں سفیدی آئی. مخالفت اپنی جگہ پر میں تمہیں یہ بات ذمہ داری سے بتاتا ہوں, اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلا کرتا ہے. وہ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی, مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے, صادق ہے, معتبر ہے. میرا پیغمبر عظیم تر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. ابو سفیان کہتے ہیں میں یہ لفظ کہے تو کتنے ہی لوگ دربار میں رو پڑے, ایک سناٹا چھا گیا, کوئی صحابی نہیں وہاں, کوئی نعرہ لگانے والا نہیں, کوئی اپنا نہیں, لوگ رو پڑے. کہتے ہیں بادشاہ نے چادر اٹھائی کندھے پہ رکھی, کچھ دیر سوچتا رہا, پھر وہ چل دیا. میں نے پیچھے سے آواز دی, میں نے کہا تو نے اتنے سوال پوچھے, میں نے اتنے جواب دیے, کوئی رزلٹ بھی تو بتانا کیا نکلا, نتیجہ کیا ہے؟ تو بادشاہ نے پلٹ کے میری طرف دیکھا, کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکل آیا نا یار, جس بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا. اس نے او میرے بھائی اپنی زندگی میں سچ لاؤ. خدا را ہمارے گھروں سے لے کر حکومت کے ایوانوں تک ضرورت سچ کی ہے, ضرورت سچ کی ہے. دوسری بات, اپنی زندگی میں دیانتدار ہو جائیں. چھوڑ دے سامنے والا کیا کر رہا ہے, میں اپنے اس ممبر سے دیانتدار ہوں کہ نہیں, یہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. میں نے جتنی عزت سمیٹی ہے دین کے نام پہ سمیٹی ہے, میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. ہم سارا دھیان دوسروں کا رکھنے لگ گئے. حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بادشاہ نے آ کے وظیفہ پوچھا تھا, حضرت کو وظیفہ بتائے, تو خواجہ صاحب فرمانے لگے اپنا کام دیانتداری سے کر, یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے. اپنی زندگی میں دیانتداری, امانت داری, آپ اس طرح کے ہو جائیں کہ آپ جس طرح آپ سمجھے نا کہ یہ حرام جانور ہے تو میرے منہ میں جائے گا تو مجھے الٹی آئے گی. آپ کبھی دیکھیں نا کہ حرام گوشت کوئی آپ کو بتا دے, آپ 2 لقمے آپ نے کھا بھی لیے, لطف آیا, تو کسی نے کان میں کہا یہ تو ذبح ہی نہیں ہوا تھا, بیمار تھا, تو الٹی آ جاتی ہے کہ نہیں؟ بولو, کہہ آ جاتی ہے. انسان کا ذہن قبول کرتا ہے حرام کھانے کو. 2 کلو گوشت پہ الٹی آتی ہے تو 2 کروڑ روپے پہ کیوں نہیں آتی؟ ہمارے ایک دوست ہیں یونیورسٹی کے لیکچرار ہیں, مجھے ایک دفعہ فرمانے لگے پیر صاحب عجیب بات ہے, ایک بندے کو نا کہیں جوتا پڑا مل گیا, بڑا قیمتی تھا پر ایک پیر تھا جوتے کا. ہماری دیانتداری کچھ اس طرح کی ہے, ایک پیر ملا, جوتا بڑا قیمتی تھا, مہنگا تھا, تو اس نے اس کا مالک ڈھونڈنا شروع, یہ کس کا ہے, یہ کس کا ہے, یہ وہ شور کر رہا ہے. لیکن تھوڑا سا آگے جا کے جوتے کا دوسرا پیر مل گیا, پر اس نے مالک ڈھونڈنا بند کر دیا. اس کو اب اس کا دوسرا پاؤں مل گیا, تو اب اس نے, یعنی کئی دیانتدار بڑے دیانتدار ہیں لیکن دوسروں کے معاملے میں, اپنے معاملے میں نہیں. اپنی زندگی میں انصاف کریں. میں مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں. میں نے ایک دن اپنے ایک مدرسے کے طالب علم سے پوچھا, بیٹا جمعرات کو میں نے پوچھا, میں نے کہا صبح جمعہ میں تقریر کیا کرنی ہے؟ کہتے میں جو فیصلہ نہیں کیتا. میں کہا تو بڑا مولوی ہے نا, میں چھوٹا, میں تو جمعہ پڑھا کے شام میں فیصلہ کر لینا بھی اگلے جمعے کی بیان کرنا ہے. کیوں؟ میں چاہتا ہوں میں ممبر سے دیانتدار رہوں, میں ایک ہفتہ تیاری کروں, میں نے قوم کو اللہ رسول کا دین بتانا ہے,
میرا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ مجھے ملے تو میں نے کسی طریقے سے اسے پار کرنا ہے۔ آپ اپنے کام کے ساتھ ہمیشہ دیانت کا مظاہرہ کریں۔ اگر آپ دیانتدار ہو جائیں، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے کہا میں آپ کو ایک صوبے کا گورنر بنانا چاہتا ہوں، رو پڑے، فرمانے لگے اس قابل نہیں ہوں۔ آپ کہیں مجھے بھی آپ کہہ دیں کہ فلانا عہدہ ملتا ہے تو تیار ہے ساری دنیا، کون انکاری ہے اس کام سے، سب تیار بیٹھے، لیکن روتے تھے لوگ کا جناب میں کہاں کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر نے لگا دیا حمص کا گورنر۔ کچھ مہینوں کے بعد حضرت عمر تشریف لے گئے، جا کے پوچھا کہ کیسا ہے، تو پہلے تو ایک لسٹ منگوائی حضرت عمر نے، کچھ مال آیا ہے تو مختلف صوبوں میں بانٹنا ہے، غریبوں کی لسٹ لاؤ۔ ان کے صوبے کی لسٹ آئی تو تیسرا نام گورنر صاحب کا تھا۔ وہ کہا تمہارا گورنر مسکینوں غریبوں میں؟ کہنے لگے حضرت صاحب جو لسٹ بنانے والے تھے وہ کہنے لگے اب ان کے وجود پر جو کپڑے ہیں جگہ کوئی نہیں بچی، پیوند کہاں لگانے ہیں۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے، پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ حضرت عمر نے معلومات کی ان کے صوبے میں جا کے تمہارا گورنر کس طرح کا ہے؟ عرض کی حضور 4 شکایتیں۔ یہ جمہوریت ہے؟ آج تو ہر سیاسی جماعت میں ڈکٹیٹرشپ ہے، آج کہاں جمہوریت ہے؟ آج تو آپ جتنے شاہ کے وفادار ہو جائیں گے اتنا اچھا عہدہ لیں گے، جتنا مرضی قابل بندہ ہو جماعت کے اندر، لیکن اگر وہ پورا تابع دار نہیں تو نظام نہیں چلتا، جتنا مرضی قابل ہو۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 شکایتیں، عام آدمی شکایتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کون کون سی؟ انہوں نے کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ ہمارے گورنر، توجہ ہے میرے بھائیوں کی، انہوں نے کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ گورنر صاحب صرف دن کو ملتے ہیں، انہیں رات کو بھی لوگوں سے ملنا چاہیے۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ جب شروع میں آئے تھے تو فجر کے بعد بیٹھ جاتے تھے، مسائل سنتے تھے، اب سورج نکلنے پر اشراق چاشت کے ٹائم 8، 9، 10 بجے آتے ہیں۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں 1 دن ملتے ہی نہیں۔ چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے ہی رونے لگتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو آپ نے دیوانہ آدمی ہمیں دے دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر کو مجمع میں پوچھا جناب آپ پبلک کے نمائندے ہیں، آپ کو سوالوں کے جواب دینے چاہیے، بتلائیے نا۔ اور یہ پبلک کے نمائندے صرف سیاستدان نہیں ہوتے، پیر صاحبان بھی ہوتے ہیں، مسجد کا خطیب بھی ہوتا ہے۔ اگر حضرت عمر سے پوچھا جا سکتا ہے کرتا کہاں سے آیا تو پیر صاحب سے بھی تو پوچھا جا سکتا ہے، ان کو بھی جواب دینا چاہیے، ان کو بھی بتانا چاہیے، اس لیے کہ وہی تو دعویٰ کر رہے ہیں فقر بتانے کا۔ تو حضرت عمر نے 4 سوال کہا سعید آپ کے ذمے 4 سوالوں کے جواب ہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر نے گردن جھکائی، کہنے لگے پہلے ہی کہا تھا میں گورنری کے قابل نہیں۔ فرمایا اب تو بن گئے ہونا، جواب تو دینا ہے، حضور بتلائیے۔ فرمایا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یار لوگ کہتے ہیں رات کو کام پڑ جاتا ہے اور آپ ملتے نہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر نے اپنی داڑھی پکڑ لی، عرض کی حضور یہ ساری سفید ہو گئی ہے، بڑھاپا ہے، دن مخلوق کے لیے رکھا ہے، رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی۔ اگر پھر بھی کسی کو شوق ہو تو سعید بن عامر جب بھی ملے گا مسجد میں ملے گا، ساری رات بارگاہ ربوبیت کی او سنگیو تھوڑا مسلح بھی یار مضبوط کر لو، تھوڑا سا نا، ہم نہ تھک گئے ہیں فون سن کے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے وجود نہیں اتنی تھکے جتنے دماغ تھک گئے، کمنٹس پڑھ کے، کمنٹس دے کے، رائے دے کے بڑے بڑے باصلاحیت لوگوں کے حافظے کمزور ہو گئے۔ خدا را اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگا لو گے۔ یہ تو جتنے لوگ ہیں میڈیا چلانے والے، ان کو تو میڈیا چلانا ہے، اور اب تو پتہ نہیں کتنے چینل اور کتنے لوگ اور سوشل میڈیا پہ کتنے، اور ادھر کتنے تو ادھر کتنے۔ خدا را کچھ وقت اگر مسلح پہ ملے تو آپ یقین کریں روح تازہ ہو جاتی ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگیں، اپنے رب کو اپنے دکھ سنائیں، رسول پاک کی بارگاہ میں یہ نذرانے پیش کریں، آپ محسوس کریں گے وجود طاقتور ہو گیا۔ حضرت سعید بن عامر کہنے لگے رات مسلح پہ گزارتا ہوں۔ دوسرا سوال آپ سے یہ کرنا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہلے فجر میں آ جاتے تھے، اب اشراق چاشت کے بعد 9-10 بجے نکلتے ہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر نے گردن جھکائی، کہا یہ میرا راز تھا، میری پرائیویٹ بات تھی۔ کہا جناب اب تو لوگوں کا سوال ہے۔ تو آپ فرمانے لگے میرے گھر میں خادم کوئی نہیں، غریب آدمی ہوں،
बीवी बीमार हो गई है। 35 साल उस वफादार औरत ने मेरी ड्यूटी की है, बीमारी में छोड़ दूं तो वफादारी तो नहीं ना। सवेरे उठता हूँ, घर का काम करता हूँ, फिर बीवी के लिए नाश्ता बनाता हूँ, उसे खाना खिलाता हूँ, तैयारी करते आते देर हो जाती है। दूसरे सवाल पर लोग रो पड़े। कहा तीसरा एतराज़ आप पे ये है कि हफ्ते में एक दिन मिलते नहीं। तो हज़रत सईद बिन आमिर कहने लगे मैंने कहा था मेरा पर्दा ना खोला जाए, मैं बड़ा राज़ी हूँ रब की अताओं पे, मैं क्यों किसी के सामने अपना दुख बयान करूँ। गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहाँ में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और गैरत है बड़ी चीज़ जहाँ ने तगोदो में पहनाती है ये फ़क्र को ताजे सरदारा। आप मौका दें जी, बड़ी मेहरबानी, छोड़ दें जी, थोड़ी 1 मिनट सिर्फ जी हमें दें, बोले नहीं प्यार से जी, नाराज़ नहीं होना, आप हमें मौका दें। बात भी अब तकरीबन करीब होने के करीब आई। कहा हज़रत सैयदना सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाने लगे मैंने कहा था ये मेरा पर्दा है, ये ना सुनाया करें आप दुख लोगों को। ये गरीब कहते हैं मैं किसी अमीर के साथ लग जाऊंगा तो कुछ बन जाए, कुछ भी नहीं बनता, छोड़ दें आप, दुखड़े रब रसूल को सुनाओ, खैरात भी मिलेगी और इज्जत भी मिलेगी, वो देंगे और किसी को बताएंगे भी नहीं। हजरत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तीसरा सवाल हुआ। कहा जनाब आप हफ्ते में एक दिन मिलते नहीं। तो फरमाने लगे मेरा राज था पर बता देता हूँ, जोड़ा एक ही है मेरे पास, हफ्ते में एक दिन धो लेता हूँ, फिर बीवी के कपड़े पहन के सारा दिन बैठा रहता हूँ। अगर दूसरा जोड़ा हो तो ये काम न करूँ। हज़रत उमर रो पड़े। कहा जल्दी से चौथे सवाल का जवाब भी दे, कभी कभी रोते हो तो बेहोश हो जाते हो। फिर रो पड़े। अर्ज़ करने लगे हुजूर 40 साल की उम्र में कलमा पड़ा, मेरे सामने हज़रत खुबैब को फांसी दी गई मक्के में। जब वो अपनी पिछली गलतियां याद आती हैं तो फिर रो पड़ता हूँ। याद माजी अजाब है यार, मैं तकलीफ़ में आ जाता हूँ, सोचता हूँ अगर अल्लाह ने सवाल किया तो कैसे जवाब दूंगा, इसलिए बर्दाश्त नहीं होता तो रो पड़ता हूँ। चारों सवालों के जवाब दिए तो हज़रत सईद बिन आमिर कहने लगे अब आपने मुझसे सवालों के जवाब तो ले लिए, अब मेरी सज़ा का भी तो ऐलान करें ना, बताएं ना। तो हज़रत उमर ने हाथ उठाए और क्या लफ्ज़ कहे, कहे अल्लाह मेरे नबी की उम्मत को इस तरह के कुछ और लोग भी अता फरमा, कुछ अपनी ज़िंदगी में दयानतदार हो जाए। तीसरी बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना हमें खालिस किया है। हुजूर का सारा दीन इखलास का दर्स देता है। ये जो रियाकारी होती है ना, नौजवानों मेरी बात पे गौर करना, ये जो रियाकारी होती है ना, ये बुनियादी तौर पर अदाकारी होती है। अदाकारी बंदा ज़्यादा कर नहीं सकता, थक जाता है। मुखलिस ज़िंदगी वो होती है जो आप नॉर्मल जीते हैं। मुखलिस आप होते हैं जब आप अपनी वालदा के पास नहीं बैठे होते, आपने जब 5 स्टार होटल में रोटी खानी है ना, तो फिर आपको प्लेट के साथ टिश्यू पेपर भी साथ रखना पड़ता है। फिर रज के रोटी खाई भी नहीं जाती। रज के कब खाई जाती थी? मैं एक जगह मुझे कुछ बड़े अच्छे होटल में रखा गया और मुझे बड़ा उन्होंने मोहब्बत की। तो जब मैं लौट रहा था ना वापस पाकिस्तान, तो मुझे कह रहे थे आपको मज़ा तो आया होगा। मैंने कहा नहीं जी, सच पूछें तो फिर ये है कि मज़ा जब ही आता था जब अम्मा सवेरे रोटियां पकाती थी। वो कहती सी पुत्र है पीड़ा ना इतने कोल ही ले आया, तो उसके पास बैठते थे। तो फिर अम्मा जब सालन देती थी तो कहती थी होर नहीं हो मिलना, दूजियों ने भी देना है। और फिर लुत्फ उस वक़्त आता था जब बार बार कहते थे अम्मा जी चलो थोड़ा ज़्यादा दे होना होना थोड़ा सा। तो फिर अम्मा कई दफ़ा कहती थी कि मैंने वो उससे निकाल के फ्रिज में रख दिया, बड़े भाई ने काम से आके रोटी खानी है, अब ये बर्तन है इसी को साफ़ कर ले। ओ भाई, मैंने अपने अब्बा जी को देखा खुददारी कर। मैंने एक दिन उनसे पूछा, मैं क्या अब्बा जी तो पसंद की है? हम पढ़ते थे ना इंटरव्यू अखबारों में, तो 2-4 सवाल हर बंदा पूछता था। अब तो इंटरव्यू ज़्यादा लोग लेते हैं, तो अब तो कभी इतना मौका ही नहीं होता किसका सुने, क्या करें, ये तो छोड़ दिया काम। अखबार में कभी इंटरव्यू आता था तो मुसज्जा मुकफ़ा होता था, लिखने वाले भी अच्छे अदीब होते थे, जुमले चुभते नहीं थे तबीयत में। तो 2-4 सवाल बड़े ज़रूरी होते थे, फूल कौन सा पसंद है, खाने में क्या पसंद है, रंग कौन सा पसंद है, ये 2-4 सवाल हर एक से होते थे।
میں نے اپنے والد صاحب سے ایک دن پوچھا، میں کہ ابا جی تمہیں پسند کیے؟ تے فرمان لگے پتر جے تے لگی ہوئے بھوک تے پھر ہر تے جے نہ لگی ہوئے تے پھر نخرے ہی نخرے نے. تو اس لیے بھوک لگی ہو. وہ ہمیں پتہ کیا بتاتے تھے؟ میں آج بھی نا بہت ساری چیزیں گاڑی میں رکھ لیتا ہوں. آج بھی جو کھانا اپنی مرضی سے کھاتا ہوں وہ پیٹ بھر کے کھایا جاتا ہے. جو تصویروں کی شدت سے باہر ہوتا ہے وہ کھایا جاتا ہے. اس کو آپ قبول کر لیتا ہے آپ کا وجود. یاد رکھنا میرے عزیز، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہترین روٹی وہ ہے جو تو اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتا ہے. وہ بہترین رزق ہے جو تو. اور حضور نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد محنت کر کے کھانا کھاتے ہیں. دعوتوں پہ جا کے تو بندہ بیمار رہنے لگ جاتا ہے، وہ تو کام ہی ختم ہو جاتا ہے. والد صاحب کہا کرتے تھے کہ لو میں پا دیتے نے تانوں دانے پڑولے چ تے ماں تہاڈی نے تانوں چار پا دیتا ہے، لو ہن تانوں پرواہ نہیں ساریاں گرمیاں، موج کرو. یہ اصل تھا ہمارا. اس پہ واپس آ جائیں، اس پہ آ جائیں. یہ صحت افزا روٹیاں یہ کھائیں. بڑی گاڑیوں کا اور بڑی چیزوں کا شوق چھوڑ دیں، محنت ڈٹ کے کریں، لیکن زندگی اصل پہ لے آئیں. اصل زندگی خالص ہوتی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکار، میں پوری حدیث نہیں سناتا، اشارہ کرتا ہوں. حضور نے فرمایا ریاکار اگر عالم بھی ہو، ریاکار اگر سخی بھی ہو، حتیٰ کہ صحیح حدیث میں فرمایا ریاکار شہید بھی ہو اور ماری جائے اس نیت سے کہ لوگ مجھے شہید کہیں گے، تو فرمایا صبح قیامت اللہ ان اعمال پر بھی اجر عطا نہیں کرے گا. اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کریں. اور جب خلوص آتا ہے، جب للہیت آتی ہے، مشکل ترین خلافت حضرت ابوبکر صدیق کی ہے. یہ جو حضرت عمر نے بڑی اعلیٰ خلافت کی ہے نا، یہ بنیادیں حضرت ابوبکر نے مضبوط کر کے دی تھی. فتنوں کے تو سر کچل دیے تھے حضرت صدیق اکبر نے. اب حضرت عمر کے لیے کام کرنا انہوں نے آسان کر دیا تھا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضرت عمر کی خلافت کی مضبوطی میں بڑا کردار حضرت ابوبکر صدیق کا ہے. اگر وہ مضبوطیاں نہ کرتے اتنی تگڑی تو کام آگے چلتا نہیں تھا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو بڑے فتنوں کا سامنا تھا. ختم نبوت کے محاذ پر کام کرنا ہے، منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، امت کو سنبھالنا ہے. یہ ساری ڈیوٹیاں کر کے نا دنیا سو جاتی تھی. وہ دنیا سو جاتی تھی. حضرت صدیق اکبر ایک نابینا مائی کے گھر میں جھاڑو دینے چلے جاتے تھے. جب بندہ مخلص ہو جاتا ہے نا، ایک نابینا معذور عورت جھاڑو دے رہے ہیں، جب تھوڑا سا وقت بچتا نا عصر کے لیے، یہ ٹائم میں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے، تو مدینہ شریف میں ایک بیوہ تھی جس کی 5-6 بیٹیاں تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا. اس کے گھر جاتے تھے، بکریوں کا دودھ دھو کے آتے تھے. معمولی آدمی نہیں، خلیفہ وقت کی بات. کس لیے؟ یہ کام روحانی تسلی کا باعث بنتے، یہ کام آپ کو سکون دیتے، یہ آپ کے اندر وہ طاقت پیدا کرتے ہیں کہ آپ لڑ سکتے ہیں دنیا سے. جب آپ کے پیچھے دعائیں ہوتی ہیں تو پھر میدانوں میں کھڑا رہنا آسان ہو جاتا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں تیسرا دن تھا جناب صدیق اکبر کے وصال کو. میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا تو 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئیں. آگے کہنے لگی چچا آپ خلیفہ بنے. میں نے کہا ہاں، ہمارے ساتھ چلیں گے. میں نے کہا پتر تمہارے ساتھ کیا ہے؟ کہنے لگے ابو بکر صدیق عصر کے بعد ہمارے گھر آتے تھے، ہمارا بھائی کوئی نہیں، باپ انتقال کر گئے، بکریوں کا دودھ دھو کے دے جاتے تھے، کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی تھی، کچھ پی لیتی تھی. 3 دن سے میری ماں رو رہی ہے، میری بہنیں روتی ہیں، اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا. اونج تے بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، لیکن اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا. اپنا تے اپنا بیگانہ بھی مینوں روے گا. جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ، پھر جام ٹوٹ جان گے تے میں خانہ مینوں روے گا. کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے. گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا. اور کسی نے کہا تھا میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے. یہ رحمت کی امید لگاتے کہا، کرم کی امید، عاجزی سے کہا، نذرانے میں کہا کسی درویش نے. کہنے لگے میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے. کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے. اور کسی نے کہا تھا کہ بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ،
फिर समझ लेना महबूब मेरे ने आन पढ़िया जनाजा। तो भाई अपनी जिंदगी में इखलास पैदा करें। हम ना गरीब लोग भी अमीरों से तस्वीर खिंचवाना पसंद करते हैं, अमीरों से अप्रिशिएट करना चाहिए मेहनत करने वाले आदमी को। जिसको पसीना आ गया ना रेडी पे खड़े हुए, वो बड़ा बावकार आदमी, जिसे पसीना आ गया। मैं अभी भी कभी कभी जूता गंढवा लेता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है मेरे अब्बा जी मुझे कहते थे ले जा जुतियां तोड़े च पा के सारियां गंढा लिया, तो याद है तो मैं अभी भी चला जाता हूँ। तो हमारे एक पुराने मोची हैं, मैं उनके पास एक दिन, वो बड़े खुदार आदमी, 5 रुपए के 10 दे देना, वो उनको 10 दे दो, कहते चौका अपने 5 रुपये। वो एक शायर बैठे थे ना, तो शायर भी बेचारे कई इसी तरह के होते हैं, नाराज ना हो जाए शायर, लेकिन वो कई दफा ना उनको भी देख के लगता है कि कई दिनों से बेचारे ने रोटी नहीं खाई। तो वो मोटी चादर लिए गर्मियों में किसी चौक में बैठा था ना शायर, तो कोई बंदा जाते हुए 5 रुपए दे गया। उसने कहा ये क्या है, कहने लगा खाना शाना खा लेना। पर शायर ने कमाल बात की, उसने कहा ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। और मेरे आला हज़रत क्या कहते हैं, कहते हैं करूं मद्ह अहले दुवल रज़ा। माशाअल्लाह। तो आप हजरात मेरी बात सुनेंगे, अपनी जिंदगी में इखलास लाएं, लिल्लाहियत लाएं। चौथी बात सुने, और मैं इसी पर बात समेटने की कोशिश करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका में जो चीज़ आपको बड़ी नजर आएगी ना, वो एहसास है। जब सीने आहिस्ता आहिस्ता सख्त होने लग जाते हैं ना, हम ना कुछ बातें सोच के अपने आप को सख्त कर लेते हैं। हमारा जब ऐसा जो नया भर्ती होता है, वो खिदमत के जज्बे से आता है, वो कहते हैं मैंने सारे काम सही करने हैं। फिर उसको ना आहिस्ता आहिस्ता पता लगने लग जाता है कि कुछ लोग झूठा पर्चा भी दर्ज कराते हैं। उसे फिर आहिस्ता आहिस्ता पता लगने लग जाता है कि ये सामान इनका तो गया था 1.5 लाख का, तो इन्होंने 6 क्यों लिखवाया है। फिर वो फिर सख्त होने लग जाता है। लोगों को देख के सख्त ना हो, सख्त ना हो। फिर आपके पास बड़ी बातें, मुझे एक दफा एक साहब ने कहा आपको तकरीर पे बुलाना है, पैसे कितने लेते हैं। मैंने कहा दे दो को 1.5-2 करोड़ रुपया। कहने लगे तो बहुत ज्यादा नहीं। तो मैं क्या विकना है तो फिर बंदा चार्ज ना विके। अब तेरा ख्याल है 25-30 हजार अपना रेट लगवा ले, इतने लो हो जाए, सानू तख्त हजारे की लोड़ की है, नाले की लगे शहर बमोल दे नाल असी अपनी बाल के सेकने। मैंने बहुत बड़ा मदरसा शुरू किया, बाहर गला नहीं लगाया। मुझे एक साहब कहने लगे खैर ते है तो हम पैसे कितों आते ने। मैं क्यों उतों जितों आते नजर नहीं आते। फाजिल बरेलवी कहते करूं मद्ह अहले दुवल रज़ा, और पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहा है ना नहीं। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। मैंने तो माजरत भी करनी थी। मेरा ख्याल है कि 35 से 37 के बीच लोग ऐसे थे यहाँ से जो आज सुबह से सरे शाम तक फ़ोन करते रहे कि आपने चाय हमारी तरफ भी नहीं है, खाना हमारी तरफ खाना है। मैं इन दोस्तों से अक्सर कहा करता हूँ जो मेरे साथ होते हैं, मैं कहता हूँ कि लोग तलाश करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि रात रहने को जगह मिले, और हमारा ये हाल है। किस नाम पे? रसूलुल्लाह के दीन के नाम पे, हुजूर के दीन के नाम पे। अपनी जिंदगी में एहसास पैदा करें। अगर आप सख्त हो सकते हैं, कुछ भी कह के सख्त हो जाएं, कुछ भी कह के। मुझे मेरे संगी कहते रहते हैं 7-8 घंटे का आप सफ़र करके जाते हैं तो आप फ़ोटो वालों पर सख्ती करें, आपने किसी से नहीं मिलना, मैंने ज़रा आराम करना है, मैंने थोड़ा लेटना है। तो मैं कहता हूँ यार अपनी औकात भी तो हमें देखनी चाहिए। कौन किसी को मिलता है? कुछ और है। एहसास पैदा करें कौम का, अपने दिल में एहसास लाएं। जब आप सख्त हो जाते हैं ना तो फिर आप सबके लिए हो जाते हैं। जब बंदा सख्त हो जाता है ना, थोड़ा थोड़ा ना हमें लालची बनाया गया है। मुख्तलिफ चीज़ों पे इनाम रखे गए, मुख्तलिफ रंगों में लोगों को मुख्तलिफ अंदाज में कायल किया गया, मिजाजों में कुछ भरा गया है। वो इस तरह का माहौल बन गया कि बाप ने जवानी पुत्र को दे दी। सारी जिंदगी वो जो लोग सऊदी अरब यहां से गए थे 35 साल उन्होंने वहां कंबल नहीं बदला।
جس کمبل میں انہوں نے جاتے خریدا تھا واپسی پہ بھی وہی تھا. رہائشیں یہاں بنی وہاں نہیں بنی. میں نے بیرون ملک ایسے لوگ دیکھے ہیں جو 3 وقت روٹی نہیں کھاتے 2 وقت کھاتے ہیں کہ گھر پیسے بھیجنے. لیکن لالچ اتنا عروج پہ چلا جاتا ہے بعض گھروں کا, سب کا نہیں بعض کا, کہ اسی باپ کو جس نے زندگی لگا دی, بچے کہہ رہے ہوتے ہیں ابا جی آپ کو ڈب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے وارے نے ارے نہ ہو جاتا. مجھے ایک بزرگ فرمانے لگے پیر صاحب بالا کو بھی عزت کران لی, ابے دا مالدار ہونا ضروری جے. خدا را اس سے باہر آئیں, احساس پیدا کریں. جب احساس آ جائے, قرآن مجید نے میرے نبی پاک کی شان یہ بیان کی ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ کمال ہے, اس سے آگے کیا کوئی حاشیہ دے سکتا ہے. رب فرماتا ہے لوگو تم مشقت میں پڑھو تو میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. آپ کبھی حدیثیں پڑھیں نا تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. آپ کو درجنوں حدیثیں اس عنوان کی ملیں گی کہ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں, نماز اللہ کی, دل حضور کا کرتا ہے. فرمایا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں, لیکن پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے, کسی بوڑھے بیمار کا خیال آتا ہے, میں نماز چھوٹی کر دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں, پر تمہیں تکلیف ہوگی, نہیں ضروری قرار دے. آپ احساس کی شدت تو دیکھیں. فرمایا میرا جی چاہتا تھا کہ میں تہجد اپنی امت پہ ضروری قرار دے دوں, لیکن میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی, غلاموں تمہاری نیند دیکھی ہے. وہ دوستو اتنا احساس, دشمن جب قابو آتے ہیں نا. میں نے ایک اور بھی عرض کرنی ہے چلتے چلتے. جو سیاسی فرقہ واریت ہے نا آج ملک کے اندر, آپ جس جماعت کو ٹھیک سمجھا آپ نے, آپ وہاں چلے گئے, جس نے جس کو ٹھیک سمجھا. لیکن ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں, اس کے بعد پاکستانی ہیں. ہمیں اخلاقیات کا دائرہ کبھی نہیں چھوڑنا. اختلاف کے بھی آداب ہوتے ہیں. اختلاف جس سے بھی کریں دلیل کی حد تک کریں, اس کی ذات تک اتر کے نہیں. مہذب قومیں یہ کام نہیں کرتی. حضرت ابو ایوب انصاری نے حضرت عمر سے اختلاف کیا اور سخت کیا. کہا جناب یہ آپ نے, حضرت عمر کو بات کرنے لگے تو حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہو گئے, کہنے لگے یا حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہو کے کہنے لگے نہ آپ کی بات مانیں گے نہ آپ کی اطاعت کریں گے. فرمایا میں نے کیا کیا ہے؟ تو کہنے لگے چادر تو ایک بٹی تھی, تو آپ نے اسی چادر کا کرتا اسی کا تامت کیسے بنا لیا؟ حضرت عمر فاروق نے, انہوں نے سوال کیا تھا, حضرت عمر نے دلیل دی. فرمایا میرے بیٹے سے پوچھ لو. حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے ایک چادر چونکہ مجھے بھی ملی تھی میں نے اپنے ابا کو دے دی, لہذا کرتا بھی بن گیا. اور اب ہمارے ہاں نا دلیل ملنے پر بھی لوگ اعتراض نہیں چھوڑتے, جو کہ ذاتی ہوتا ہے نا, دلیل تک تو اختلاف ہوتا نہیں. او میرے بھائی, اختلاف کے بھی آداب ہونے چاہیے. وہ کسی نے کہا تھا کہ تعلق توڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں, کسی کو چھوڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. اور کسی نے کہا تھا کہ قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے, دیکھو دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے. کوئی ایک چیز چھوڑ دے. ہمارے ہاں اتنی شدت ہو گئی, اور بچے ہمارے ورکر سیاسی جماعتوں کے, خدا را آپ نے یہیں بسنا ہے یہیں رہنا ہے, یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں, مہربانی کریں آپ ضرور ہائی لائٹ کریں کسی کی غلطی, لیکن دائرہ تہذیب کبھی نہ چھوڑیں. کبھی مجھے تو ایک دو دفعہ ملے ہیں, میں نے ان سے کہا مہربانی کریں, آپ کیا مزہ لے رہے ہیں آپ قوم کو تقسیم کر کے, خدا را کچھ سوچیں. آپ کا شغل لگا ہوا ہے, اور یہاں غریب کا یہ حال ہے کہ یہ ابھی عید آ رہی ہے نا, ہم نے بھی کچھ نیکیاں بند کر دی ہیں بعض چیزوں پہ. یہ رمضان شریف گزرا نا, میرے جیسے آدمی کو لوگ نیک سمجھتے ہیں اور اپنے دکھڑے سناتے ہیں. یہ رمضان گزرا ہے تو بیٹیوں کی شادیاں شروع ہوئی ہیں. اب لڑکوں والے تو نیک ہو گئے, اب تو وہ جہیز ہی نہیں مانگتے. یہ خبر پتہ ہے آپ کو؟ منڈے والے داج منگنا چھڈتا جی, وہ نیک ہو گئے. وہ کہندے اسی تہاڈے کو جہیز نہیں لینا, بس 600 بندے دی روٹی پکانی تسی, تے صحیح پکانی جے منڈے دے 11 ایکو واری آنا. کبھی نہیں روٹی کھائی لڑکے کے دوستوں نے اپنے گھر. رمضان میں کھل کر سخاوتیں کرنے والوں, رمضان کے بعد بھی سوچا کرو. اور راشن ونڈن والے لوگ کو عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے, عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے. رمضان میں ثواب زیادہ ہے لیکن سخاوت تو سارا سال ہی ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں
ہمیں حضرت سیدنا عمر فاروق نے جب جواب دے دیا نا کہ اس طرح ہے، اب وہ اختلاف دلیل تک تھا، اختلاف دلیل تک تھا، تو حضرت ابو ایوب انصاری اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اعتراض کیا، جواب مل گیا، تو پتہ کیا فرمانے لگے، کہنے لگے عمر رب تجھے میری طرف سے بہتر صلہ دے، اب تو حکم کر، ہم سنیں گے بھی اور تیری اطاعت بھی کریں گے، اب ہم آپ کے پیچھے چلیں گے اے امیر المومنین۔ تو دلیل تک رکھیں چیزوں کو، دلیل مل جائے تو بات کو ختم کریں۔ تو میرے بھائی احساس اپنی طبیعت میں جب ہم پیدا کرنے لگیں گے، احساس بڑی مشکل ہے غریب کی زندگی۔ امیر تو دوستی امیروں سے لگا لیتا ہے، جب انسان اپنی گاڑی میں سفر کرتا ہے تو پھر وہ کرایہ 5 روپے بڑھ جائے تو اسے تکلیف کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں۔ بہت سارے امیروں کو تو پتہ ہی نہیں کہ گھی مہنگا ہو جائے تو گھر کے بجٹ پہ بوجھ کتنا پڑتا ہے، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں، تو وہ اس احساس کو کیسے پیدا کریں گے؟ وہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے وہاں سے گزر کے آنا پڑتا ہے۔ رسول پاک کی زندگی میں جو احساس کی شدت ہے اسے آپ سمجھیں۔ دشمن جب ہتھے چڑھتا ہے تو پھر، اور دشمن بھی سخت گیر قسم کا ہو تو بندہ اسے چھوڑتا نہیں۔ لیکن حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ بدر میں آئے تھے یہ کوئی پھول لے کے نہیں آئے تھے ہاتھوں میں، گجرے پھولوں کے لے کے نہیں آئے تھے، تلواریں لے کے آئے تھے، اور پوری انہوں نے جنگ لڑی، 14 صحابہ شہید کیے، لیکن جب ان کو لا کے باندھا گیا نا مدینے میں تو غصہ تھا صحابہ کو، کس کس کے ہاتھ باندھے۔ حضرت عباس بھی تھے، جب وہ ہائے ہائے کرتے تھے نا، مخالف تھے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ او بھائی، جو پیار بیٹی پہ آتا ہے وہ بہو پہ بھی تو آنا چاہیے نا، اس پر بھی تو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا۔ اگر تجھے اپنے بیٹے کی دھوپ تنگ کرتی ہے تو ملازم کے پتر اگر دھوپ میں کھڑے ہیں تو وہ بھی تو تجھے احساس ہونا چاہیے، ورنہ خود غرض ہو جائیں گے ہم۔ بات ختم کر رہا ہوں، غور کرنا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا تو بے چینی کے عالم میں کبھی حضور ادھر جاتے تھے، کبھی ادھر آتے تھے، کبھی ادھر جائے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ستایا تھا، آج باندھا ہے، حضور کیا ہوا؟ تو نبی کریم فرمانے لگے تم نے رسیاں زور سے باندھ دی ہیں، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں، مجھے نیند نہیں آتی، ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو۔ عزیز علیہ ما عنتم، حضور کے سینے میں درد رہا، وہ درد کبھی حضور کو طائف لے جاتا، کبھی کہیں، اور وہ درد کی وہ پیار کی شدت اتنی تھی کہ جب بڑی تکلیف دی نا میدان احد میں اور دانت مبارک شہید کر دیے تو حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تو ہاتھ اٹھائے نبی پاک نے، دعا کیا کی؟ کہا اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز، ایک تو اپنی زندگی میں سچ لائیں، خدا را سچ بولیں، آپ پکے وعدے کریں۔ میں ایک دن اپنی مسجد کے امام صاحب سے عرض کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا اگر آپ کہتے ہیں نا کہ 4:20 پہ فجر ہوگی تو 21 پہ نہ پڑھائیں، آپ نے وعدہ کیا 4:20 کا، قوم کو تو انتظار کرنا چاہیے 1-2 منٹ، کوئی حرج نہیں، لیکن ہم جو وعدے کرتے ہیں ہمیں بھی پورے کریں، سچ بولیں، دیانتداری کا مظاہرہ کریں، زندگی خالص گزاریں، جس کے ساتھ بھی وقت گزاریں اس کی خیر خواہی کریں، مخلص ہو جائیں، اور اپنی زندگی احساس والی کریں۔ امام غزالی فرمایا کرتے تھے تو بانٹنے کا ارادہ کر، رب بانٹنے کی توفیق بھی دے دے گا، تو پروگرام تو بنا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جن احباب نے اتنا سارا پنڈال اتنی محبت اور جد و جہد سے سجایا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دین دنیا کی برکتیں عطا کرے، ہم سب کو دولت اخلاص عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔